الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وأقیموا الصلاة وآتوا الزکاة. وقال تعالی یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. وقال تعالی وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا. محترم حاضرین، دروس مہمہ میں ہم لوگ ارکان اسلام پر گفتگو کر رہے ہیں. شہادتین اسلام کا پہلا اور بنیادی رکن ہے. اس کے بعد سب سے زیادہ اہمیت و افادیت والا رکن نماز ہے. 5 وقتہ فرض نمازیں صلوات. اس پر گزشتہ ہفتہ گفتگو ہوئی. تیسرے نمبر پر رکن ثالث، تیسرا اسلام کا رکن ہے زکوٰۃ. یہ اللہ کی کتاب میں نماز کا قرین ہے اور کئی مقامات پر اللہ نے دونوں کو ساتھ ساتھ ذکر کیا. جیسے میں نے ابھی آیت پڑھی وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو. اس تعلق پر زکوٰۃ کی اس اہمیت اور نماز سے اس کے ربط پر لوگوں نے بہت کچھ لکھا ہے، بیان کیا ہے. ہم اور آپ سنتے اور پڑھتے رہتے ہیں. نماز اللہ رب العالمین سے تعلق جوڑتی ہے اور زکوٰۃ بندوں سے. زکوٰۃ زکا یزکو سے بنا ہوا ہے. اس کے معنی پاک اور صاف کرنا اور اضافہ اور زیادتی کرنا، یہ دونوں معنی ہوتا ہے. اسی لیے شیخ نے دونوں کو ملا کر زکوٰۃ کا معنی بتاتے ہوئے کہا وَالزَّكَاةُ تُطَهِّرُ الْمَرْءَ وَتُزَكِّي قَلْبَهُ وَتُزَكِّي مَالَهُ وَتَكُونُ بَرَكَةً لَهُ وَلِمَالِهِ. یعنی اس کے لغوی معنی سے اس کے شرعی معنی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے زکوٰۃ کا فائدہ بتایا کہ زکوٰۃ کو زکوٰۃ کیوں کہا جاتا ہے. وہ اس اعتبار سے کہ زکوٰۃ آدمی کی تطہیر کرتی ہے، صفائی کرتی ہے، مال کی محبت، دنیا کی محبت سے صاف کرتی ہے. وہ تزکی قلبہ، اس کے دل کا تزکیہ اور صفائی کرتی ہے. اگر آپ اور ہم دیکھیں تو دنیا میں دنیا داری، حب الدنیا و کراہیت الموت، جو مسلمانوں کی بزدلی اور دشمنوں کی یلغار کی ایک بنیادی وجہ حدیث میں بیان کی گئی ہے، اس کا بنیادی سبب یہی ہے کہ آدمی دنیا کو چاہنے لگتا ہے، مادہ پرستی کا غلبہ ہو جاتا ہے. اور جب مادہ پرست ہو جاتا ہے تو روحانیت، اخلاق، دین، آخرت یہ پیچھے چلا جاتا ہے، پس پردہ چلا جاتا ہے. انسان اس کو غیر ضروری سمجھنے لگتا ہے. اور آج یہ نقشہ ہم دیکھ رہے ہیں. گویا زکوٰۃ اور انفاق کا جو مقصود ہے، حکمت ہے، اس کی آج کے سماج کو، ہمیں اور آپ کو بہت شدید ضرورت ہے. مادہ پرستی، دنیا داری اور ظاہر بینی کا غلبہ ہے. زکوٰۃ انسان کو اس سے نکال کر روحانی قوت ادا کرتی ہے، دل کا تزکیہ کرتی ہے، مالی محبت، دنیا کی محبت سے صفائی دیتی ہے، تزکیہ کرتی ہے. وَتَكُونُ بَرَكَةً لَهُ وَلِمَالِهِ، اور یہ انسان کے اپنی ذات کے لیے بھی اور اس کے مال کے لیے بھی برکت کا، اضافے کا باعث ہوتی ہے. برکت میں اضافہ، دوام اور افزائش کا معنی پایا گیا. تو جو لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں ان کے مال میں اضافہ ہوتا ہے اور ان کے جو ہے ان کی ذات میں بھی برکت ہوتی ہے. اللہ رب العالمین برکت دیتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا ٹکڑا ہے وَمَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِّن مَّالٍ، کہ کسی مال میں صدقہ و خیرات کوئی کمی نہیں کرتی، بلکہ اللہ کے راستے میں دینے سے اللہ رب العالمین مال میں اضافہ کرتا ہے اور برکت دیتا ہے. جبکہ اس کا الٹا معنی یہ ہوا، اور وہ ثابت ہے دوسرے نصوص سے، کہ جو لوگ بخیلی کرتے ہیں وَمَن يَبْخَلْ يَبْخَلْ لِنَفْسِهِ، جو بخیلی کرتا ہے وہ اپنے آپ سے بخیلی کرتا ہے، اپنا ہی مال اپنے لیے استعمال نہیں کرتا. مر جائے گا دوسرے استعمال کریں گے. ہاں، تو جو بخیلی کرتا ہے وہ اپنا نقصان پہلے کرتا ہے اور اپنے آپ کو اجر و ثواب سے بھی محروم کرتا ہے. مزید یہ کہ زکوٰۃ سے اگر مال میں برکت ہوتی ہے تو زکوٰۃ نہ دینے سے مال میں کمی ہوتی ہے، نقصان ہوتا ہے. صدقہ و خیرات دینے سے اضافہ ہوتا ہے. اس کا مطلب صدقہ و خیرات نہ کرنے سے، زکوٰۃ نہ دینے سے مال میں کمی ہوتی ہے. والزکوٰۃ، یہاں ایک اور بھی اشارہ کر دوں میں کہ ان ارکان اسلام کے جو تذکرے ہم پڑھ رہے ہیں، آخر میں شیخ نے اس کا تھوڑا سا ذکر کیا ہے. یہ 5 ارکان اگر آپ غور کریں، دین کے یہ 5 بنیادی ارکان اگر ایک آدمی توجہ کے ساتھ انجام دیتا ہے تو اس کی پوری زندگی پر اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں. یہ عبادات ہیں
یہ ارکان اسلام جو ہیں یہ بذات خود مقصود ہیں. اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے اللہ نے ہم کو پیدا کیا. اب اس مقصود اصلی کے ساتھ ساتھ ان عبادات یا ارکان اسلام میں بہت سارے ذیلی اور فروعی فوائد ہیں. یہاں ایک بات یہ بھی دماغ میں رکھیں کہ جب ہم اللہ کی عبادت کو انجام دیں تو ہماری نیت میں اخلاص ہونا چاہیے. عبادت ہی مقصود ہونا چاہیے. اللہ رب العالمین کی رضا، اس سے اجر و ثواب کی امید ہونی چاہیے کہ یہ اللہ کا عائد کیا ہوا فرض ہے، ہم اس کے حکم کی تعمیل کر رہے ہیں اور اللہ کی عبادت اصل مقصود ہے، یہ مقصد بن جائے. اب ضمنی طور سے اس کے اگر فوائد مال و دولت میں زیادتی ہے، صحت مندی ہے، دشمنوں سے تحفظ ہے، اللہ رب العالمین کی نگرانی اور حفاظت و مدد ہے، یہ چیزیں زائد ہے، اس کا نتیجہ ہے. اب اگر کوئی آدمی اس لیے نماز پڑھ رہا ہے کہ اس سے صحت اچھی ہوگی، کوئی آدمی کوئی دین کا کوئی عمل اس لیے انجام دے رہا ہے کہ دنیا کا کوئی فائدہ مقصود ہے، جیسا کہ آج کل فضائل کو بتاتے ہوئے لوگ محنت کرتے ہیں، فجر کی نماز پڑھو گے تو یہ دنیا کا فائدہ، ظہر کی پڑھو گے تو یہ فائدہ، عصر اور مغرب کے یہ فوائد ہیں، عشاء کے یہ فائدے ہیں، اس سے ترغیب دیتے ہیں اور اسی پر زور صرف کیا جاتا ہے. اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں مولانا ابو الاعلیٰ مودودی رحمہ اللہ، ان کے یہاں دیکھتے ہیں کہ وہ ان کے یہاں دین کی تشریح جو ہے سیاسی انداز کی کہ حکومت کا قیام ہے، حکومت الہیہ کا، اس کو مقصود اصلی بنا دیا. اب سارے عبادات کو جو ہے اس کا وسیلہ اور ذریعہ بنا دیا. یہ عبادات مقصود اصلی ہیں، ذریعہ نہیں ہیں، اور یہ ذریعہ بنتے ہیں بہت سارے فائدوں کا، پوری زندگی پر اثرات مرتب کرتے ہیں. اچھی طرح سمجھیں، انہوں نے ترتیب ہی پلٹ دی کہ اصل مقصود حکومت کا قیام ہے، نہیں، اصل مقصود اللہ کی عبادت ہے. ہاں، یہ بات دماغ میں رکھیں، جو میں کہہ رہا ہوں یہ قرآن و حدیث کی نصوص اس پر وارد ہیں، پورے اسلاف اور سلف کی ساری علمی وراثت اس پر دلالت کرتی ہے کہ اصل مقصود اللہ کی عبادت ہے. حکومت کا قیام، اسلامی حکومت کا نافذ ہونا، یہ نتیجے کے طور پر اللہ کا وعدہ ہے، یہ ہمارا نصب العین نہیں ہونا چاہیے. بہت اہم بات کہہ رہا ہوں. اللہ رب العالمین نے قرآن میں کہا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم، کہ تم میں سے جو لوگ ایمان لائیں اور عمل صالح کیا. ایمان اور عمل صالح ہم سے مطلوب ہے، تو جو ایمان اور عمل صالح کرے گا، یہ قرآن کی آیت ہے، رب العالمین کا فرمان ہے، ہاں، کسی دانشور کی بات نہیں ہے. ہاں، ذات حکیم رب العالمین کہہ رہا ہے کہ اللہ کا وعدہ ہے کہ تم میں جو ایمان لائے گا، جو لوگ ایمان والے ہیں اور عمل صالح کرتے ہیں، اللہ رب العالمین ان کو زمین میں ویسے ہی خلافت سے نوازے گا جیسے ان سے پہلے کے لوگوں کو خلافت دی. غور کیجئے کہ ایمان اور عمل صالح کے نتیجے میں اللہ حکومت دے گا، یہ کہہ رہا ہے، اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت ہمارا مقصود ہے، اس کے ضمن میں ایمان اور عمل صالح کی چیزوں کو اختیار کیا جائے. یہ ذریعہ ہے، اس چیز کا ذریعہ اللہ رب العالمین کے نتیجے کے طور پر ہے. ہمارے یہاں اصل مقصود جو عبادت کا بتایا گیا ہے اس کو پیش نظر رکھنا چاہیے. لیکن اب جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ ذریعہ ہے، میں نے ابھی نام لیا، تو کہتے ہیں کہ نماز فوجی ٹریننگ کی طرح ہے، زکوٰۃ، حج اور یہ سب چیزوں کو ٹریننگ اور حکومت کے قیام کا ذریعہ اور سبب اور مقصود کا واسطہ بنا دیا. جبکہ قرآن کہتا ہے کہ اللہ رب العالمین جب مومنوں کو حکومت دیتا ہے تو اس حکومت کے اور قوت کے ملنے کے بعد وہ اللہ کی توحید کو پھیلاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں. یعنی حکومت ذریعہ ہے دین کے قیام کا، نہ کہ دینی اعمال ذریعہ ہیں حکومت کے حصول کا. حکومت کے حصول کو سیاسی لیڈران اور ان لوگوں نے، نتیجہ یہی نکلا کہ ان کی پوری فکر جو ہے سیاسی رنگ میں رنگ گئی، اور یہ بات ہم سمجھانا چاہیں تو ان کی سمجھ میں نہیں آتی، جبکہ قرآن و حدیث کی تعلیمات ہے، یہ ہماری بات نہیں ہے. تو یہ بات دھیان رہے کہ ایک تو وہ میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ اصل مقصود ہے، اور پھر اس سے فوائد حاصل ہوتے ہیں. ہماری نیت ان چیزوں میں اصل مقصود پر اور اللہ کی خوشنودی کی طرف ہونی چاہیے. ایک یہ، دوسرا یہ کہ زکوٰۃ اسی سے تزکیہ بنا ہے، دل کی صفائی. ہمارے ہاں اہل تصوف کا ایک گروہ ہے، بہت اہم بات کہہ رہا ہوں، ان ارکان ایمان کے اس میں بہت مختصر انہوں نے گفتگو کی ہے، حالانکہ ایک ایک رکن پر لمبی چوڑی گفتگو کی جا سکتی ہے، کیونکہ ان کے احکامات، ان کی مقاصد، ان کے فوائد دنیا اور آخرت میں، ان کو ترک کرنے پر وعیدیں، نتائج، بہت تفصیل سے قرآن و حدیث میں مضامین موجود ہیں، اور مسلمانوں کو وہ جاننا بھی چاہیے. میں یہاں ایک اور اہم بات کرنے جا رہا ہوں
کہ کچھ لوگ جو ہے دل کے تزکیے اور اپنی صفائی کے لیے روحانیت اور دینداری کو اختیار کرنے کے لیے جب تزکیے کی طرف آتے ہیں تو وہ اہل تصوف کے خود ساختہ اصولوں کو، ان کے سلسلوں کے بتائے ہوئے بدعتی طریقوں کو اختیار کرتے ہیں کہ پیر صاحب کے ہاتھ پہ بیعت کریں اور فلاں سلسلہ چشتی، قادری، نقشبندی، سہروردی، رفاعی اور فلانی ڈماکی جو بھی ہے ان کے طریقے پہ یہ طریقہ، یہ عمل کیا جائے، یہ عبادت کی جائے، یہ ذکر کیا جائے، مراقبہ کیا جائے، ایسی ریاضت کی جائے، ہاں طریقت و سلوک کے یہ انداز اختیار کیا جائے، پیر صاحب کو اس طرح سے یاد کیا جائے، ان کی اس طرح سے خدمت کی جائے تو تزکیہ حاصل ہوگا۔ چنانچہ ان کے یہاں آپ دیکھیں گے کہ خوابوں کی بنیاد پر یا کسی اور بنیاد پر پیر صاحب یا سلسلے نے کوئی ایک ذکر بتایا جو قرآن و حدیث میں نہیں ہے اور اس کی فضیلت قرآن و حدیث سے بڑھا کر بیان کر دی جاتی ہے۔ میں نے اس سے پہلے کئی مرتبہ ذکر کیا صلاۃ المفاتیح لما اغلق، اس طرح کا کچھ نام ہے وہ ایک سلسلے کا، اس کو اتنا فضیلت والا بتایا، اتنا فضیلت والا بتایا کہ ایک مرتبہ پڑھ لیا تو 600 مرتبہ قرآن پڑھنے سے زیادہ افضل ہے۔ اب ایک آدمی 4 لائن کے ایک ذکر کو پڑھے اور اس کو یہ معلوم ہو کہ یہ اتنی 100 مرتبہ قرآن پڑھنے سے افضل ہے تو وہ قرآن پڑھے گا کیا؟ یہ قرآن و حدیث سے دور کرنے کا نسخہ ہے، نیکی کے نام پر قرآن و حدیث اور اصل اسلام سے دور کرنا۔ تصوف پوری کی پوری اسی کی مشنری ہے، اسلام دشمن عناصر کی رچی ہوئی سازش کا نتیجہ ہے جس نے آج بھی پنجے پورے عالم اسلام میں گاڑ رکھے ہیں اور ایک بڑی تعداد اس سے متاثر ہے، اور ہم اگر جگانا چاہیں تو وہ جگنے اور بیدار ہونے کی بجائے روٹھ جاتی ہے۔ اہل علم جو حقائق سے آشنا کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو عام طور سے اس سے وابستہ لوگ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں، لیکن یہ بہت بڑی سازش ہے۔ ہاں تزکیہ، میں یہ کہہ رہا تھا کہ ان لوگوں نے تزکیے کا عنوان قائم کیا کہ ان کے مراقبے خود ساختہ بدعات کو اختیار کر کے دل کی صفائی اور روحانیت کو بالادگی حاصل ہوتی ہے، اس کو ترقی دی جاتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے، یہ بات دماغ میں رکھیے کہ بدعات سے اصلاح نہیں ہوتی، بدعات اور خرافات سے، غلط عبادات سے انسان کا تزکیہ ہو ہی نہیں سکتا۔ جتنی بدعت اور خرافات کرے گا آدمی کے دل و دماغ پر اتنا میل کچیل چڑھے گا، اتنا اس کا دل ہدایت سے دور ہوتا جائے گا، صراط مستقیم سے برگشتہ ہوتا جائے گا۔ دماغ میں رکھیے گا یہ۔ اب یہ بدعت کر کے عبادت اور سمجھتے ہیں تزکیہ حاصل کر رہے ہیں، اور میں یہاں بتا رہا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے فرائض اسلام یا ارکان اسلام میں سے ایک رکن کا نام ہی زکوٰۃ رکھا ہے، جو تزکیہ کرتا ہے اس کو زکوٰۃ کہا گیا۔ ابھی آپ حدیث پڑھیں گے، شیخ عبدالرزاق نے ذکر کیا کہ اللہ رب العالمین نے جن چیزوں کو فرض کیا ہے، فرائض سے بڑھ کر اللہ کے قریب کرنے والی کوئی اور اللہ کے نزدیک محبوب چیز نہیں ہے۔ یعنی جن چیزوں کو اللہ نے دین میں فرض کیا ہے نا، وہ اللہ سے قریب ہونے کا سب سے بہترین ذریعہ ہے۔ اور حدیث بخاری شریف کی حدیث قدسی میں ہے کہ میرے نزدیک سب سے پسندیدہ چیز جس کے ذریعے سے بندہ میری قربت حاصل کرتا ہے، ابھی حدیث آ رہی ہے میں پڑھوں گا، وہ میرے عائد کیے ہوئے فرائض ہیں۔ یعنی اللہ کی فرائض سے بڑھ کر اللہ کے قریب ہونے کا کوئی اللہ کے نزدیک پسندیدہ نسخہ نہیں ہے۔ تو سب سے زیادہ ہم کو اور آپ کو توجہ دینا چاہیے ان فرائض پر، اور اس کے بارے میں ہم لوگ کوتاہی برتتے ہیں۔ روحانیت اور دینداری کی تلاش میں جو چیزیں عام ہیں، جو کھلی ہوئی تعلیمات ہیں، ہمارے یہاں کچھ لوگ جاہل اور جہالت کی لادانی کی بنیاد پر ان کو غیر ضروری سمجھتے ہیں اور نئی چیزوں کی تلاش میں رہتے ہیں کہ کوئی شارٹ کٹ نسخہ مل جائے پیر صاحب سے، مولوی صاحب سے، فلاں سے اور ڈھیما سے، اور کوئی ایسی چیز بدعتی پیش کی جاتی ہے تو سمجھتے ہیں کہ بہت بڑا تیر مارا اور ہم نے کوئی چھپا ہوا خزانہ حاصل کر لیا۔ اسلام میں جو قیمتی خزانے ہیں نا، اس کو اوپن رکھا گیا ہے، جو جتنی مفید چیز ہے اللہ رب العالمین نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا کھول کر بیان کیا ہے۔ یہاں دنیا کے مادی خزانوں کے الٹ معاملہ ہے، جو جتنا قیمتی خزانہ ہے وہ اتنا واضح ہے، اس کو غیر ضروری نہ سمجھیے۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں اس پوری تفصیل میں کہ یہ جو ارکان اسلام ہیں، ایک تو مقصود بھی ذات ہیں، ان مقاصد کو بنیادی طور سے اگر مسلمانوں کا سماج اور معاشرہ انفرادی اور اجتماعی طور پر اختیار کرے گا تو سماج میں افراد کی تربیت بھی ہوگی، تزکیہ بھی ہوگا، اور سماج میں قوت و اتحاد اور زبردست برکت حاصل ہوگی۔ یہ میں ہوائی بات نہیں کہہ رہا ہوں۔ اگر ان ارکان کو ان کی روح کے ساتھ صحیح احکام اور شرائط
اور تقاضوں کے مطابق انجام دیا جائے تو یہ 5 ارکان مسلمانوں کی پوری زندگی کو سنوارنے کے لیے کافی ہیں۔ لیکن ہمارے یہاں جب یہ بات میں کہہ رہا ہوں تو ہمارے یہاں جو آج کل کے جاہل ہیں، مادہ پرست ہیں، سیاہ فقہ الواقع کی بات کرتے ہیں کہ ارے آج مسلمان لوگ چاند پہ جا رہے ہیں، آج ایسا ہو رہا ہے، مسلمانوں کے ساتھ یہ حالات ہیں، اور یہ مولوی صاحب جو ہے توحید کی، نماز کی، روزے کی، طہارت کی بات کرتے ہیں۔ جی ہاں، چاند پہ جانے والے انسان ہو یا سیاسی مظالم سے بچنے کا نسخہ ہو، وہ انہی 5 ارکان سے ہم کو بنیادی طور سے ملنے والا ہے۔ آپ کو سمجھ میں نہیں آتا تو یہ آپ کی نادانی ہے، جہالت ہے، دین سے دوری ہے۔ اور اگر ان سے ہٹ کر آپ نے کوئی نسخہ تلاش کیا تو بہت سی تنظیمیں کام کر رہی ہیں۔ کون سا نسخہ، کون سا تیر مار لیا؟ سوائے مسلمانوں کے قتل عام اور مال اور اسباب کی تباہی کے کوئی نسخہ پیش نہیں کیا ان دانشوروں نے، جنہوں نے ان کو غیر ضروری کہا توحید کو۔ اور توحید کو جن لوگوں نے بنیاد بنایا، پوری دنیا میں، پوری تاریخ میں انبیاء کرام اور ان کے متبعین کی تاریخ ہے کہ توحید اور منہج صحیح کو جن لوگوں نے دعوت کی بنیاد بنایا، انہوں نے جو فائدے افراد اور سماج کو دیا ہے کسی نے نہیں دیا۔ آج بھی پوری دنیا میں شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کو لوگ کتنا بھی برا بھلا کہتے ہوں، مخالفین، دشمنان دین، لیکن اس سے زیادہ کامیاب آج بھی پورے عالم اسلام میں اس سے زیادہ اثردار کوئی تحریک ہے ہی نہیں، عقیدے کی تحریک۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی پوری تحریک، پوری فکر جو ہے وہ ان کی اپنی نہیں ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء کا طریقہ ہے، منہج ہے کہ عقیدے پر محنت کی جائے۔ آپ پوری دنیا میں دیکھیے ان کی ایک کتاب التوحید، شاید عالم اسلام کا کوئی ملک اور کوئی شہر نہ ہو جہاں اس کو پڑھایا جاتا نہ ہو، شاید کوئی زبان ہو جس میں اس کا ترجمہ نہ ہوا ہو۔ اتنی شرحیں اس کی لکھی گئی کہ شاید کم ہی کتابیں اتنا، وہ قرآن حدیث کی کتابوں کے بعد جو ہے ایسی کتابیں ملے گی شاید شاذ و نادر، جو اتنی شروحات لکھی گئی، 70-80 سے زیادہ 100 کے قریب شرحیں لکھی گئی اس کی۔ یہ میں اپنے علم سے کہہ رہا ہوں، ہو سکتا ہے اور زیادہ ہو، تراجم وغیرہ ملائے تو اور بڑھ جائیں گے۔ تو یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نسخہ ہے، یہ ارکان اسلام جس کو ہم لوگ غیر ضروری سمجھتے ہیں، اور جب یہ بحث کر رہا ہوں تو ممکن ہے بہت سے لوگ سوچیں کہ یہ سب تو ہم تو جانتے ہیں۔ نہیں جانتے۔ ہمارے سماج میں اس ارکان اسلام کے پیغام، اس کی روحانیت کو بیدار اور زندہ کرنے کی شدید ضرورت ہے۔ جو لوگ اس کو ٹریننگ قرار دیتے ہیں ان کو بتانے کی ضرورت ہے کہ یہ ٹریننگ نہیں، مقصود ہے۔ جو لوگ تزکیے کے بدعتی طریقوں کو اختیار کرتے ہیں کہ پیر اور بابا اور فلاں سلسلے کا مراقبہ کیا جائے، ان کو بتانے کی ضرورت ہے کہ اس کو چھوڑ کے اللہ اور رسول نے سب سے بہترین جو نسخہ دیا ہے اس پر توجہ دیجیے۔ آپ کے تزکیے کا اس سے بہتر نسخہ ہے ہی نہیں، ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ ہم نہیں کہتے، خود اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیانات اور شہادتیں آپ اور ہم کو جھنجھوڑتی ہیں۔ چنانچہ آگے بڑھتے ہیں کہ یہ زکوٰۃ جو ہے آدمی کے تطہیر کرتی ہے، یعنی ظاہری صفائی، باطنی صفائی، دل کی تزکیہ کرتی ہے، مال کو صاف کرتی ہے، میل کچیل سے صاف کرتی ہے۔ اگر کچھ کمی بیشی ہو گئی ہو تو زکوٰۃ کی ادائیگی سے مال صاف ہو جاتا ہے، اس میں بڑھوتری اور برکت ہوتی ہے۔ وما نقصت صدقۃ من مال۔ شیخ نے اس کے بعد کہا کہ زکوٰۃ کیا ہے؟ یہ ایک تھوڑا مال جو اللہ نے اغنیا کو ڈھیر سارا مال دیا ہے، اغنیا کو، مالداروں کو، غنی کی جمع اغنیا، اغنیا کو، مالداروں کو جو بہت سارا مال دیا ہے، اس میں سے تھوڑا سا مال ہے، 2.5%۔ عام اموال میں 2.5%، بعض خاص شکلوں میں یہ پرسنٹ کم زیادہ ہوتا ہے، فصل میں، خزینے میں، دفینے میں یہ تبدیلی ہوتی ہے۔ میں فی الحال ان تفصیل میں نہیں جاتا۔ عمومی مال میں 2.5% ہے۔ آپ سوچئے کہ ایک آدمی کے پاس اگر 1 لاکھ روپیہ ہے، اب اس کو اس میں سے صرف 2,500 زکوٰۃ کے طور پر دینا ہے، کون سا مشکل ہے؟ آج دنیا میں کتنے ٹیکسز ہیں، کیسے کیسے لوگ، حکومتیں لوگوں سے پیسے وصولتی ہیں، کتنا زیادہ۔ ہمارے ملک میں دیکھیے ہر جگہ پیسہ، آپ گاڑی خریدنے کے وقت بھی ٹیکس دیتے ہیں، ٹول ٹیکس بھی دیتے ہیں، اور نہ جانے پیٹرول میں بھی، اور نہ جانے کہاں کہاں لوگ چیخ چلا رہے ہیں، کچھ نہیں ہوتا۔ حکومت کی ضرورتیں بتائی جاتی ہے، عوام کے بوجھ پر، عوام کے جیب پر کتنا بھی بوجھ اور بار پڑے، فرق نہیں پڑتا۔ یہ انتہائی فطری جو ہے ذمہ داری دی گئی ہے کہ آپ کو جو مال دیا گیا ہے بہت سارا، اس میں بھی آپ آگے جانتے ہیں کہ یہ ہر شخص کے پاس جتنا بھی مال آ جائے اتنے پر فرض نہیں ہے۔ زکوٰۃ کا باقاعدہ نصاب ہے، اس نصاب کی رقم آپ کے پاس ہو اور اتنی رقم پر سال بھر گزرا ہو۔ اگر آپ کے پاس نصاب زکوٰۃ آ جائے اور 1 مہینے میں، 4 مہینے میں، 10 مہینے میں خرچ ہو جائے تو سال پورا ہونے پر وہ فرض ہی نہیں ہوئی آپ پر زکوٰۃ۔ کتنی سہولت دی رب العالمین نے۔ سال پورا ہوتا ہے
تو آپ کو اس میں سے ایک چھوٹی سی مقدار بطور زکوٰۃ اللہ رب العالمین نے فرض کی ہے، اور یہ ایسا صدقہ ہے جو مالداروں سے لے کر غربا پر، فقراء پر تقسیم کیا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے دیکھیے یہ نظام قائم کیا ہے، امیر غریب ہیں، جس سے سماج کا، معاشرے کا، دنیا کا نظام چل رہا ہے۔ سب لوگ امیر ہوتے تو بھی کام نہیں چلتا، سب لوگ غریب ہوتے تو بھی کام نہیں چلتا۔ کچھ امیر ہیں، کچھ غریب ہیں، کام چل رہا ہے، اور پھر دونوں کا امتحان ہو رہا ہے کہ امیر غریب کا خیال کرتا ہے یا نہیں، غریب صبر و شکر کے ساتھ عمرہ کے تعلق سے کون سا رویہ اختیار کرتے ہیں۔ ہاں، نہ تو ان کے امیر ہونے کی وجہ سے ان کے سامنے جھک جائیں، سر تسلیم خم کر دیں، صحیح غلط کو صحیح غلط نہ مانیں، جو وہ کہہ رہے ہیں مان لیں، یہ بھی فیل ہو گئے، اور نہ ہی ایسا ہے کہ ان کے سرکش ہو جائیں، حسد، جلن اور بغض و عناد میں مبتلا ہو جائیں، کہہ رہے ہیں ان کے پاس مال ہے ہمارے پاس نہیں ہے تو ہم دشمن بن جائیں۔ یہ جلن، لالچ اور حسد اور بغضا یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ تو دونوں کا امتحان ہے۔ مالداروں کو مال ملا ہے تو مال کی بنیاد پر وہ دوسروں کو حقیر اور اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھیں، اور مال کا اور اپنے سے کمتر لوگوں کا حق اور ان کی ضروریات کا لحاظ کریں۔ یہ دونوں کا امتحان بھی ہے۔ تو یہ ایسا صدقہ ہے جو عمرہ سے ہے، مالداروں سے لے کر غربا میں، فقراء میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ ہاں، وَيُتَرَتَّ، اور اس پر شیخ نے کہا اس پر بہت سارے مصلحتوں اور فائدوں کی بہت ساری چیزیں اس پر مرتب ہوتی ہیں۔ نظام زکوٰۃ اگر صحیح طریقے سے انجام دیا جائے تو اس سے بہت سارے دنیا اور آخرت کے، دین اور دنیا کے فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ جیسے من تحقیق، کہہ رہے ہیں انہوں نے کچھ مثالیں دی، من تحقیق المودہ، آپس میں لوگوں کی محبت اور ہمدردی کا جذبہ، والتکافل، ایک دوسرے کی کفالت، ایک دوسرے کی ضرورت پوری کرنے کا انداز، مزاج، والتراحم والتعاون، باہمی رحم دلی، ہمدردی اور ایک دوسرے کے ساتھ مدد اور تعاون کا مزاج، یہ چیزیں زکوٰۃ کے ذریعے سے حاصل ہوتی ہے۔ نماز سے اللہ سے رشتہ قائم ہو رہا ہے، زکوٰۃ سے بندوں کا بندوں سے رشتہ بہتر ہو رہا ہے۔ اسی طریقے سے یہ اچھائیاں حاصل ہوتی ہیں کہ جب آپ زکوٰۃ دیتے ہیں تو غریب آپ سے محبت کرے گا، آپ ان سے محبت کریں گے، ایک دوسرے سے تعاون اور ایک دوسرے کی ہمدردی کا جذبہ پروان چڑھے گا۔ سودی معاملے میں اس کے الٹ ہوتا ہے۔ جس سماج اور معاشرے میں، جیسا کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں، سودی معاملے میں دیکھ لیجئے، جن لوگوں کے ہاں سودی لین دین ہوتا ہے وہاں ہمدردی کا قتل ہو جاتا ہے، انسانیت مر جاتی ہے۔ ایک آدمی کو شدید طریقے پہ وہ بھوکا پیاسا ہے، یا ایک آدمی کو آپریشن کی شدید ضرورت ہے، اب وہ کسی صاحب مال سے اگر مدد چھوڑیے قرض بھی لینے جاتا ہے، تعاون اور مدد تو دور کی بات ہے، قرض بھی تب مطالبہ کرے کہ میرے ابا کا آپریشن ہے، ڈاکٹر نے کہا کہ ارجنٹ میں اتنا پیسہ جمع کروائیے، آپریشن کی شدید ضرورت ہے، فوری یہ کام کرنا ہے، میرے پاس پیسہ نہیں ہے۔ ہاں، تو امیر آدمی جو سودی لین دین کا عادی ہے وہ یہ سوچے گا اور سوچتا ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، محسوس کر سکتے ہیں، وہ سوچتا ہے کہ اس کو اگر میں دے دوں ابھی 50,000 یا اتنا تو میرا کیا فائدہ ہوگا، یہ پتہ نہیں کب دے گا، کہے تو رہا ہے کہ 6 مہینے بعد دے دوں گا، سال بھر بھی لگا سکتا ہے، اور اتنی مدت اگر میں بینک میں یہی پیسہ رکھ دوں تو مجھے اتنا % سود مل جائے گا، میرا فائدہ ہوگا۔ اور یہ جو کہہ رہا ہے کہ میں 6 مہینے سال بھر میں دے دوں گا، اس کی گارنٹی بھی نہیں ہے، پتہ نہیں دے پائے گا کہ نہیں دے پائے گا، اور دے گا بھی تو اتنا ہی دے گا۔ یہ چیز اس کی انسانیت اور ہمدردی کو مار دیتی ہے، اور نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ وہ بہانے کرتا ہے۔ ہاں، جو مستحق ہے، حقدار ہے، جہاں انسانیت کے جذبے کے تحت تعاون اور امداد کا فریضہ اس پر عائد ہوتا ہے، اس کو فراموش کر کے وہ حقدار کو حق نہیں دیتا۔ یہ واقعات انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی بہت سے آپ سن سکتے ہیں، جان سکتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ چرچل، جس نے امریکہ کا ساتھ دیا تھا، برطانیہ کا وزیر اعظم تھا، جنگ عظیم میں، اس کا جہاز ڈوب گیا، بحری بیڑا بہت بڑا، 1 ہفتے میں ڈوبا تھا۔ جاپانیوں نے جس پہ دھماکہ کیا تھا، جس کی چمنی میں کود کر ہفتہ بھر ڈوبنے میں لگے تھے، اور بہت سا نقصان ہوا تھا۔ جب وہ معاشی طور سے پریشان ہوا اور امریکہ سے مدد مانگی، قرض مانگا، امریکہ سے قرض مانگا، تو امریکہ نے سوال کیا کہ ٹھیک ہے ہم آپ کو قرض دیں گے، لیکن آپ کس % سے، کتنے در سے جو ہے بیاج دیں گے، سود دیں گے۔ یہ اس جواب اور سوال پر چرچل کو بڑا صدمہ ہوا، ہاں، کہ آپ کا جو ساتھ دے رہا ہے، آپ کا جو بظاہر جنگ میں ساتھ دے رہا ہے، آپ اس کو قرض دینے کے لیے پوچھ رہے ہو کہ کتنا سود دیں گے۔ ہاں، ایسے واقعات یورپ میں روز ہوتے ہیں کہ بیٹا بیٹی جو کما رہے ہیں اپنے ماں باپ کو مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، وہ قرض مانگ رہے ہیں تو وہ پوچھ رہے ہیں کہ اگر ماں باپ کو دوں گا تو سود نہیں ملے گا، بیاج نہیں ملے گا۔
اس لیے ماں باپ کی مدد نہیں کر رہے ہیں. یہ قساوت، دل کی سختی اور بے مروتی، بے رحمی، شدت کہاں سے آئی؟ یہ سودی مزاج سے آئی، مادہ پرستی سے آئی، دنیا داری سے آئی. اس کا علاج کرتے ہیں یہ زکوٰۃ. زکوٰۃ دیا جائے تو اس کے مادہ پرستی اور دل کی سختی کی بجائے دل میں نرمی آئے گی، ہمدردی آئے گی، ایک دوسرے کی مدد کا جذبہ ابھرے گا. اور آگے کہا وزوال، اسی زکوٰۃ سے مذموم خصلتوں، مظلوم عادتوں کا خاتمہ ہوگا. حسد ختم ہوگی، دشمنی ختم ہوگی، نفرت ختم ہوگی. جب آپ سے ایک مالدار سے غریب کو غصہ آتا ہے، کمیونزم کی پوری بنیاد اسی پہ کھڑی کی گئی کہ مالدار ہم سے کام لیتے ہیں، مزدوروں کو اس کا حق نہیں دیتے ہیں اور وہ ظلم کرتے ہیں. سرمایہ دارانہ نظام کا ایسا معاملہ ہے، لہٰذا ان کی بغاوت میں ان کو کھڑا کیا گیا اور کہا گیا کہ خون پسینہ ہم کماتے ہیں، ہمارا حق اتنا ہی ہوتا ہے جتنا مالداروں کا ہوتا ہے. افراط و تفریط، اس پر میں بحث کروں تو لمبا وقت چلا جائے گا. دنیا میں اس کو کھڑا کیا گیا، غربا کو امیروں سے حسد اور ان کی دشمنی کے تحت. اور جو لوگ اس کی مخالفت کرنے لگے، یہاں تک کہ انبیاء کرام اور ان کی تعلیمات کے تعلق سے بھی کہا گیا کہ یہ انبیاء کرام سرمایہ داروں کی جیب سے بکے ہوئے ہیں، ان کا جو ہے ٹکڑے کھاتے ہیں، اس لیے ان کی گاتے ہیں. یہ علماء ان کی حمایت کرتے ہیں، تو دین کی بھی مخالفت اختیار کی گئی. یہ بغض، حسد، عناد کب پیدا ہوتا ہے؟ مالدار جب انانیت میں ہو، غربا کے حقوق کا خیال نہ کریں، داد عیش دے رہے ہیں، ایک طرف فاقہ ہو رہا ہے، ایک طرف جو ہے وہ آج دیکھیے دنیا میں ہمارے ملک کی جو پالیسیاں ہیں، لوگ چلا رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے. حکومتی ایوانوں میں کوئی جنبش نہیں ہوتی کہ مندر کا نسخہ دے دیا، اب اس کے بعد جو ہے چند لوگوں کو دنیا کے اندر یہ تیسرے نمبر کے، دوسرے نمبر کے، چوتھے نمبر کے مالدار ہیں، اس پر فخر کیا جا رہا ہے کہ ہندوستان ترقی کر رہا ہے، جبکہ اصل رپورٹیں اور جو لوگ جانکار لوگ بتاتے ہیں کہ معاملہ اس کے بالکل برعکس ہے. GDP نیچے ہو رہی ہے، لوگ بھوکمری اور بے روزگاری کا شکار ہیں، روزگار نہیں مل رہا ہے اور لوگ غریب سے غریب تر ہوتے جا رہے ہیں، عام آدمی کی زندگی دوبھر ہوتے جا رہی ہے، بچت نہیں ہو رہی ہے، وغیرہ وغیرہ، نہ جانے کیا کیا معاشیات کے ماہرین بیان کرتے ہیں. یہ ساری نحوست پریشانیاں سودی نظام اور زکوٰۃ کی برکتوں سے دوری کا نتیجہ ہے. اس دنیا کو زکوٰۃ کی اس فلسفے، ان نتائج کی شدید ضرورت ہے سماج اور معاشرے کو. چنانچہ یہ حسد، نفرت، عدوان، سرکشی اور ایسی بہت ساری بیماریوں کا خاتمہ کرتا ہے یہ زکوٰۃ کا نظام، سسٹم. اور یہ اس دین عظیم کے محاسن میں سے ہے، اسلام اور شریعت اسلام کے محاسن میں سے ہے، اس لیے کہ یہ بہت سارے مسلمان معاشروں کے بہت سارے عظیم مصلحتوں کا حامل ہے، بہت سارے مسائل کو حل کرتا ہے. آج جن بھی باتوں کو بیان کر کے ہم روتے ہیں کہ ایک جگہ فاقہ ہو رہا ہے، ایک جگہ ایسا ہو رہا ہے اور ویسا ہو رہا ہے، یہ سارے مسائل ختم ہو جائیں گے اگر زکوٰۃ کا اور انفاق کا شرعی نظام قائم کیا جائے. کوئی بھوکا نہیں سوئے گا. ایک مسلمان کتنا بھی غریب ہو، وہ یہ ڈرے گا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن مجھ سے پوچھے گا کہ میں بھوکا تھا، تو نے کھانا نہیں کھلایا. یہ زکوٰۃ نہیں ہے، یہ عام حق ہے اور زکوٰۃ کے فلسفے اور حکمت میں شامل ہے. کہا اسی طریقے سے یہ اس قوت تکافل جو باہمی کفالت اور ایک دوسرے کا خیال کرنے کا جذبہ ہے، اس کو مضبوط دیتی ہے، اس کو صاف پاک کرتی ہے. یہ زکوٰۃ جو ہے جو کہ جسے اسلام نے پیش کیا ہے اور اسے واجب اور فرض قرار دیا ہے. اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ صدقہ ہے، تؤخذ من اغنیائہم فترد علی فقرائہم، جو مسلمانوں کے مالدار لوگوں سے لیا جائے گا. یہ صدقہ یعنی صدقہ زکوٰۃ کو فرض صدقہ زکوٰۃ ہے. قرآن و حدیث میں دونوں کا استعمال ہے، زکوٰۃ کی جگہ صدقہ، صدقے کی جگہ زکوٰۃ. تو تؤخذ من اغنیائہم، یہ مالداروں سے لیا جائے گا اور ان کے فقراء میں تقسیم کر دیا جائے گا. غور کیجئے گا، یہ چند باتیں جو میں نے پیش کی ہے، اس کی حکمتیں، مصلحتیں اور پھر قرآن و حدیث میں اس کی تفصیلات. شیخ نے آگے کہا اسی لیے ضروری ہے کہ ایک مسلمان اس عظیم الشان فریضے پر اچھی طرح توجہ دے. چنانچہ جس کے پاس اتنا مال ہو جو نصاب کو پہنچ رہا ہو، نصاب زکوٰۃ کو، اسے چاہیے، نصاب زکوٰۃ جس پہ زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، اسے چاہیے کہ وہ زکوٰۃ کے احکامات کو سیکھے تاکہ اسے ادا کر دے. اب یہاں اور بھی ایک مسئلہ ہے. زکوٰۃ فرض ہے، رکن اسلام ہے. اس رکن اسلام سے
بچنے کے لیے ہمارے یہاں نسخے تلاش کیے گئے اور اس کو فقاہت اور دینداری کا نام دیا گیا. ہمارے یہاں آج کل ہوتا ہے یہ دین کے ساتھ کھلواڑ. مسلمانوں کو جو مختلف قسم کے فتنے، مصیبتیں اور تھپیڑے پڑ رہے ہیں، مار پڑ رہی ہے جگہ جگہ، ہاں میں سمجھتا ہوں یہ اس کا نتیجہ ہے. ہم شکوہ شکایت کرتے ہیں لیکن اپنا کردار بھول جاتے ہیں. ہم دین کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں. اپنے آپ کو دین کی تعلیمات کے مطابق ڈھالنے کی بجائے آج مسلم سماج کا ایک بڑا طبقہ دین کو اپنی خواہشات کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرتا ہے. اور یہ پرانی کوششیں بھی ہیں کہ ایک آدمی جانتا ہے کہ یہ فرض ہے لیکن اس فریضے سے بچنے کے لیے ایسے راستے تلاش کرتا ہے کہ ہم بچ بھی جائیں اور مجرم بھی نہ بنیں. یہیں سے لوگوں نے کتاب الحیل کھولی. کتاب الحیل سے یہودیت کا باب کھلتا ہے. کتاب الحیل حیلے کی کتاب آپ نے بارہا سنا ہے. فقہ کی کتابیں جو کہلاتی ہیں، ہاں بکواس اس میں بہت ساری درج ہیں. قرآن و حدیث کی فقہ ہے جو قرآن و حدیث کو مسترد کرنے کے. یہ ایسے ہی ہے جیسے دنیا میں ایک قانون بنتا ہے. ہاں اب حکومتی طبقہ، طاقتور طبقہ قانون سے کی خلاف ورزی بھی کرتا ہے اور قانون سے بچنے کے طریقے بھی اختیار کرتا ہے. آج کل تو بہت کامن ہے یہ بات کہ ایک غلط کام بھی کرتے ہیں. ہاں ابھی تو لیڈروں پر جو ہے آفت آئی ہوئی ہے. پہلے مسلمانوں پر آئی تھی تو لوگ چپ رہتے تھے. ہاں ابھی ای ڈی اور ان سب چیزوں کے چکروں میں ان پر بھی لفڑا آ رہا ہے. سب کو پتہ ہے کہ وہاں مقصود بے ایمانی کا خاتمہ نہیں ہے. وہ ایک آدمی پارٹی بدل دیتا ہے، جرم ختم، اس کے کیس فائل صاف ہو جاتی ہے. ہاں دودھ کا دھلا بن جاتا ہے. تو جیسے یہاں کرتے ہیں ویسے ہمارے یہاں لوگوں نے دین میں کرنا شروع کر دیا بہت پہلے سے. آپ نے سنا ہے کہ حنفی فقہ کی کتابوں میں، کتاب الحیل میں زکوٰۃ سے بچنے کے کئی نسخے بتائے گئے ہیں کہ اگر میرے پاس مال ہے جس پر زکوٰۃ فرض ہو رہی ہے تو سال پورا ہونے پر فرض ہوگی. حولان حول کی شرط ہے. اب میرے پاس فرض ہونے والا مال نصاب کا جو ہے وہ آ گیا، 11 مہینہ گزرا، اب 12 مہینہ پورا ہوگا تب سال ہوگا نا. 11 مہینہ ہونے کے بعد میں اس مال کو اپنی بیوی کو ہبہ کر دوں کہ یہ میں تم کو ہبہ کرتا ہوں، تم اب اس کی مالک ہو گئی. تو میرے مال کی مالکہ اب میری بیوی بن گئی. تو مالکہ بدل گئی، میرے پاس نہیں رہا تو میرے پاس سال پورا ہوا ہی نہیں، زکوٰۃ فرض ہوئی نہیں. اور جو اب مالک بن رہی ہے اس پر جب سال پورا ہوگا تب زکوٰۃ فرض ہوگی. لہٰذا اب اس کا جب 11 مہینہ ہوا تو اس نے واپس کہا کہ میں اپنے شوہر کو یہ مال ہبہ کر رہی ہوں، مجھے پھر واپس دے رہی ہے. یہ میں ہوائی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ ایک میں نے مثال دی اور آپ سن چکے ہیں اسے. ایسی بہت سی ہیں. میں نے بیان کیا ہمارے یہاں شہروں میں مدرسوں میں ہوتا تھا. ایک مدرسے کے ٹرسٹی صاحب نے، ہمارے حنفی تعلق والے ہیں، انہوں نے سوال کیا مجھ سے روک کے راستے میں کہ ہمارے مدرسے میں ایسا ہوا کہ جب چمڑے کے کافی اچھی قیمت آتی تھی کہ چمڑے کا کئی لاکھ پیسہ آیا عید الاضحیٰ کا، اور انہوں نے میرے سامنے کہا کہ جب کئی لاکھ تھا کچھ بچوں کو بلایا اور کہا کہ یہ ہم آپ کو مالک بنا رہے ہیں، آپ کو ہبہ کر رہے ہیں. ان غریب بچوں کو کہا کہ یہ چمڑے کا پیسہ غریبوں کا حق ہے، لہٰذا ہم نے غریبوں کو دے دیا، بچوں کو دے دیا. وہ غریب ہیں، مستحق ہیں، کمزور ہیں. اب ان بچوں سے کہا جا رہا ہے کہ یہ آپ جو ہے یہ مال مدرسے کو ہبہ کر دو. تو انہوں نے ہبہ کر دیا. تو وہ مجھ سے پوچھنے لگے کہ یہ، میں نے ان سے پوچھا کہ یہ کیا ہوا، یہ ایسے کیسے کر لیا گیا. کہا وہ ہمارے لیے مدرسے کے لیے ٹھیک نہیں تھا لیکن ایسا کرنے کے لیے اب جائز ہو گیا. کہا یہ ایسے کیسے جائز؟ کہا وہ مولانا اشرف علی تھانوی یا کسی کا نام لیا کہ انہوں نے لکھا ہے کہ اس طرح سے ہو جائے گا. پھر میں نے مالیگاؤں میں بھی سنا کہ ایک صاحب نے بتایا کہ وہ غلط پیسہ آتا ہے ان کے پاس تھیٹر کا، تو وہ نوٹ لے کے جاتے ہیں دکاندار کے پاس اور بولتے ہیں کہ یہ نوٹ بدل دو. تو وہ اپنی نوٹ، ان کی نوٹ لے کر اپنی نوٹ دے دیتے ہیں، تبدیل کر دیتے ہیں. تو کہا اس طریقے سے وہ حرام حلال ہو گیا. مجھ سے آگے کسی نے پوچھا تو میں نے کہا کہ اس کا حرام حلال ہو رہا ہے، وہ دکاندار کا حلال حرام نہیں ہو رہا ہے. عجیب فلسفہ ہے. نوٹ کی تبدیلی سے حکم بدل جائے گا، آپ حرام کمائیں اور نوٹ بدل لیں. تو بہرحال جو انہوں نے مجھ سے پوچھا، یہ سارے چیزوں کا جواب میں نے دیا، یہ ملا کے یہاں دے رہا ہوں. انہوں نے پوچھا تو میں نے کہا کہ آپ کو میں جواب دوں گا تو آپ کو برا لگے گا، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یہ یہودیت ہے. یہودیت ہے. کہا وہ کیسے؟ میں نے کہا آپ نے پڑھا ہے نا واقعہ قرآن میں، اللہ رب العالمین نے بیان کیا سنیچر کے دن یہودیوں کے ایک بستی کو سنیچر کے دن مچھلیوں کے شکار سے منع کیا گیا تھا. وہ سمندر کے کنارے تھے. ہاں تو پورا واقعہ آپ جانتے ہیں.
کہ سنیچر کے دن سطح آب پر مچھلیاں نظر آتی اور اس کے علاوہ دنوں میں وہ نیچے چلی جاتی. یہ امتحان تھا ان کا. تو انہوں نے تھوڑا چال چلی کہ جمعہ کو جال لگایا, اتوار کو نکالا, سنیچر کو آتی تھی تو پھنس جاتی تھی. تو کہا کہ ہم نے سنیچر کے دن شکار کیا ہی نہیں. کچھ لوگوں نے منع کیا, کچھ لوگ خاموش رہے, کچھ لوگ یہ کرتے تھے. جو کرتے تھے ان کے بارے میں قرآن میں بالکل صاف ہے کہ ان کو اللہ رب العالمین نے بندر بنا دیا, کونوا قردۃ خاسئین. ہاں, کہ ان کو کہا گیا کہ آپ راندے ہوئے بندر بن جاؤ. ہاں, پھر حدیث میں بعد میں وضاحت آئی کہ جب بندر بنائے گئے 3 دن میں وہ مر گئے, عذاب آیا ان پر. آپ سوچئے تھوڑی دیر کے لیے کہ وہ بھی یہی کر رہے تھے کہ سنیچر کے دن منع ہے تو ہم نہیں ماریں گے, جمعہ کے دن جال لگایا, اتوار کے دن جو ہے اس کو نکال رہے ہیں. بظاہر تو ٹھیک ٹھاک دکھ رہا ہے معاملہ. یہ اللہ رب العالمین نیتوں کو جانتا ہے کہ آپ کی نیت کیا ہے. وہاں آپ دھوکہ دینا چاہتے ہیں. یہی چیز آج ہمارے یہاں لوگوں نے اختیار کر رکھی ہے. ایک جھوٹی حدیث کی بنیاد پر یہ فتوے دیتے ہیں کہ دارالحرب میں سود جائز ہے. ہاں, اور یہاں کھل کے کہہ نہیں سکتے کہ دارالحرب ہے, لیکن اندر اندر فتوے اس طرح دیتے ہیں کہ یہاں کی اسٹاک مارکیٹ میں یا بینکنگ سسٹم میں آپ مجبور ہیں, آپ لین دین کر سکتے ہیں, اور فتوے دے رہے ہیں. ہمارے یہاں بیمہ ایجنٹ مسلمان ہیں, بینک کے کلیکشن کرنے والے مسلمان مل جائیں گے, بینکوں میں کام کرنے والے سودی نظام میں سود کا لین دین کرنے والے مسلمان ملیں گے. جب آپ ان سے ٹوکیں گے, پوچھیں گے تو جیب میں ان کو فتویٰ نہ ملے گا. مولوی صاحب نے کہا ہے کہ کر سکتے ہو, آپ کا یہ کام ہے. ہاں, مولوی صاحب کہہ رہے ہیں تو حلال ہو گیا. اللہ اور رسول نے کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سودی لین دین سے باز نہیں آئے تو اللہ اور رسول سے جنگ کا اعلان کر دو. اب ایک طرف ہم جنگ کا اعلان کر رہے ہیں اور دوسری طرف کہہ رہے ہیں کہ فلسطین میں یہ حال ہے, ہندوستان میں ایسا ہو رہا ہے, ہمارے خلاف قانون بن رہا ہے, ظالمین جو ہیں مسجدوں پر جو ہے قبضہ کر رہے ہیں, چالیں چل رہے ہیں. ایک مسجد تو گئی, مندر بن گیا, اب دوسری کا نمبر لگ چکا ہے اور ہونے والا ہے فیصلہ ان کے ہی حق میں. یہ بالکل طے شدہ نوشتہ دیوار دکھ رہا ہے. اور مدد نہیں آتی. ہمارا بھی امتحان ہے, ان کا بھی امتحان ہے. ہم کہتے ہیں کہ ایمان امر صالح کی مدد آئے گی, تو ہم ایمان اور امر صالح, اللہ اور رسول کو بھی تکلیفیں آتی تھی, مصیبتیں آتی تھی, وہ کم سے کم ایمان پہ تھے, ایمان اور دعوت کے تقاضوں کو پورا کرتے تھے. ہم تو وہ بھی نہیں کر رہے ہیں, دین کا مذاق اڑا رہے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی حرام حلال ہے, ہندوستان میں سودی لین دین کر سکتے ہیں, اور مختلف ہیلے بہانے کے ذریعے سے اللہ کے حلال کو حرام اور حرام کو حلال بنایا جا رہا ہے. حلالہ کر کے جائز ہو جائے گا. کتنی جگ ہنسائی ہوئی اس پر, لیکن کسی مولوی مفتی نے یہ نہیں کہا کہ یہ قرآن حدیث میں نہیں ہے حلالہ. میں نے بہت مرتبہ تقریروں میں کہا, کھل کے کہا. لوگوں کو برا لگے تو برا لگے, ان کو اس بات کا غم نہیں ہے کہ قرآن و حدیث کا دین بدنام ہو, اس کا مذاق اڑے, مسلک پر آنچ آئے, یہ قابل برداشت نہیں ہے. تو جب ایسے آپ کے اور ہمارے کردار ہوں تو اللہ کی مدد کہاں ہے؟ عذاب آئے گا نا, ہم اللہ کے عذاب کو دعوت دیں اور دعا کریں کہ اللہ مدد کر. تو بہرحال اس طریقے سے آپ دیکھیں گے کہ اسلام کے فرض ہمارے یہاں, میں نے سنا ہے کہ یہ کتاب الحیل والا جو باب ہے, اس پر عمل ہمارے یہاں آج بھی ہو رہا ہے, آج بھی ہو رہا ہے. میں نے تاریخ میں اکبر بادشاہ کے دربار کے مفتی کا ایک واقعہ پڑھا تھا, پتہ نہیں کتنا صحیح ہے. ہاں, اکبر کا دین الہی اور وہ جو کتاب ہے اس میں غالباً ذکر ہے کہ وہ یہی عمل کرتے تھے. بہت مال تھا, ہیرے جواہرات, سونے چاندی بہت سارا تھا ان کے پاس. 11 مہینے پہ بیوی کو دے دیتے, پھر 11 مہینے پہ بیوی شوہر کو دے دیتی, اور مر گئے. مرنے کے بعد جب ان کے گھر کی زمین کھودی گئی تو اس میں 3 بڑے بڑے دیگ جیسے برتن بھر کر جواہرات نکلے. جو ہیلے کرتے تھے مرنے کے بعد کچھ بھی لے کے نہیں گئے. جب وہ زمین پہ تھے تو اپنا مال دفن کر کے رکھا تھا, جب وہ دفن ہو گئے تو مال اوپر آ گیا جو دفن تھا, کچھ کام نہیں آیا ان کے. ایسے ہمارے یہاں میں نے سنا ہے یہ جو زکوٰۃ کے ہم اتنے فائدے پڑھ رہے ہیں اور شیخ کہہ رہے ہیں کہ اس پر توجہ دینی چاہیے, واقعی توجہ دینی چاہیے. اب ہمارے یہاں جو لوگ زکوٰۃ نہیں کے نصاب کو نہیں پہنچتے ہیں ان کی بات الگ ہے, اور جن کو نصاب ہے وہ اپنے آپ کو بہت سمجھدار سمجھتے ہیں, دین سیکھتے کے لیے ان کو تیار بھی نہیں ہے. وہ علماء میں کیڑے نکال لیتے ہیں, ارے ان مولویوں سے پوچھیں گے تو یہ تو ہمارے کام دھندے کو بھی غلط بول دیں گے. لہٰذا وہ دین سیکھتے نہیں ہیں, دین کو اپنے حساب سے جو ہے گھماتے ہیں. مولوی صاحب سے راستے پوچھتے ہیں کہ یہ کرنا ہے ہم کو, کیسے کرنا رہے گا, اور مولوی صاحب راستے بھی بتا دیتے ہیں. ہاں, مسئلہ یہ بھی ہے ہاں کہ ہم لوگوں کو جن کی اصلاح کرنی ہے وہ مسجد میں نہیں آتے, درس میں نہیں آتے, ہاں کم آتے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو آ رہے ہیں ان کو ضرورت نہیں ہے, ہم کو بھی ضرورت ہے. اللہ رب العالمین سب کا خیر کرے.
تو بہرحال ہمارے یہاں بھی میں نے سنا ہے کہ جب ایک تو رمضان میں لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں، رمضان شرعی طور سے متعین مہینہ نہیں ہے کہ زکوٰۃ اسی میں دی جائے. پھر دوسرا یہ کہ جب زکوٰۃ کی فرضیت کا موقع آتا ہے تو لوگ ہیلے بہانے کرتے ہیں. میں نے سنا ہے کہ رمضان سے پہلے لوگ پراپرٹیز خوب خریدتے ہیں. زمین خریدنے کے بعد ان کا یہ تصور ہوتا ہے کہ اب ہم نے پراپرٹی بنا لی، زمین خرید لی، تو اب اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی. اگر کوئی زمین، کوئی پراپرٹی آپ ایسی خریدتے ہیں جس میں آپ کو اس کے استعمال کی نیت ہے کہ یہ میں گھر میں رہائش کے لیے، بیٹے بیٹی فلاں کے لیے یا رہنے کے لیے بناؤں گا، تو آپ کے استعمال کے لیے جو چیز ہے اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے. لیکن اگر آپ کے دل میں یہ ہے کہ یہ زمین میں خرید رہا ہوں، جیسا کہ مسلمان علاقوں میں مسلم سیٹ عام طور سے کرتے ہیں، کہیں پلاٹنگ ہو رہی ہے سیٹ لوگ لے لیتے ہیں، مہنگا کر دیتے ہیں، غریبوں کو یہ بتایا جاتا ہے کہ دیکھیے فلاں سیٹ نے بھی لیا، جبکہ وہ اس لیے لیتا ہے کہ بعد میں جب مہنگا ہوگا تو میں بیچ دوں گا. جب یہ نیت ہے تو آپ کی وہ زمین مال تجارت ہے. گھوڑا اگر استعمال کے لیے ہے تو زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن گھوڑے کی تجارت آپ کر رہے ہیں تو اس پر زکوٰۃ ہوگی. پاور لوم اگر آپ اس پر مال کی افزائش کر رہے ہیں، بنائی کر رہے ہیں، تو وہ کارخانہ پاور لوم اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن آپ پاور لوم کا بزنس کر رہے ہیں تو اس پر زکوٰۃ ہے. ایسے ہی زمین کا معاملہ. تو اگر آپ کی نیت یہ ہے کہ میں قیمت دام بڑھ کر ملے گا تو میں اسے بیچ دوں گا، کچھ پیسہ بڑھا لوں گا، تو اس مال پر آپ کو زکوٰۃ دینا ہے. ہاں، اس پیغام کی، اس تعلیم کی نشر کی جو ہے فروغ، اشاعت اور لوگوں میں اس کی تربیت بہت ضروری ہے. اور بھی بہت ساری چیزیں آج ہمارے سماج اور معاشرے میں بے ایمانی کی ہو رہی ہیں. یہ ہمارے موضوع سے ہٹ جائے گا. بے ایمانی کی جیسے یہ کہ کچھ لوگ، میں نے سنا ہے کہ اپنی زمین نہیں ہے، جھوٹے کاغذات بنا کے بیچ دیتے ہیں، خرید کے پیمنٹ ادا کیے بغیر آگے بیچ دیتے ہیں، دھوکے دیتے ہیں. اور ان سب چیزوں میں سب سے زیادہ جس کو نشانہ بنایا جاتا ہے وہ ان غریبوں کو جن کی جمع پونجی وہ اپنی سرمایے کی کا حاصل سمجھ کر زمینوں کو خریدنے میں لگا لیتے ہیں. ہاں، ایسے جب آپ عمل کرتے ہیں اور ان غریبوں محروموں کی آہیں، ان کی بد دعائیں لیتے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان بھول جاتے ہیں وہ لوگ کہ مظلوم کی بد دعا سے بچو، اس لیے کہ اس کے اور اللہ کے درمیان حجاب نہیں ہوتا. زکوٰۃ کے وصولی کے سلسلے میں ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو یہ کہا تھا، ہاں، کہ جب تم زکوٰۃ وصول کرنا تو ان کے عمدہ، ایاک و کرائم اموالہم، ان کے بہترین مالوں سے، جو عمدہ مال ہے اس سے بچنا. زبردستی وہ مال نہیں لے لینا زکوٰۃ میں جو ان کا پسندیدہ ہے. اور دینے والے سے کہا کہ ایک دم گھٹیا جو بالکل نہیں چل سکتا وہ مت دو، درمیانی دو. تو کہا ان کے عمدہ مال سے بچنا. اور پھر آگے آپ سے فرمایا کہ واتق دعوت المظلوم، مظلوم کی بد دعا سے بچنا، ڈرنا. فإنہ لیس بینہ وبین اللہ حجاب، اس لیے کہ اس بینہ وبین اللہ حجاب، اس لیے کہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی، فوراً قبول ہوتی ہے. اب وہ مظلوم کوئی بھی ہو. آج ہمارے یہاں مظلومین کی، غربا، مساکین، محرومین کی بد دعائیں لینے کا سلسلہ بہت عام ہے، اور پھر یہ سوچتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول ہو گئے، ہم کو برکت ملے گی. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سماج کی اصلاح ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کی مدد ملے، ہمارے یہاں برکتیں ہوں، اللہ کی نصرت، مدد اور حفاظت ہم کو ملے، تو اللہ کے دین پر ایمانداری سے عمل کرنا چاہیے اور اسی کو فروغ دینے کی کوشش کرنی چاہیے. جو نہیں ہے، کچھ رسموں کو، کچھ ظاہری اعمال کو خالی خولی ادا کر کے ہم اپنے آپ کو یہ تسلی دیتے ہیں کہ ہم نے جنت والا راستہ چھوڑا نہیں ہے، اور اس کے بعد دنیا داری کے سارے کام کیے جا رہے ہیں بے ایمانیوں کے ساتھ. یہ غلط دین ہے، دھوکہ ہے، فریب ہے. اگر ہم اسلام کے ارکان کے بھی مقاصد کو صحیح ڈھنگ سے سمجھ لیں، سیکھ لیں، تو یہ غلط فہمیاں دور ہو جائیں. شیخ نے کہا کہ اب جس شخص کے پاس بھی مال اس درجہ پہنچتا ہے کہ وہ نصاب زکوٰۃ کو پہنچ رہا ہے، ہاں، تو اسے چاہیے کہ وہ زکوٰۃ کے احکامات کو سیکھے. یہ اس پر فرض ہو گیا. زکوٰۃ جب فرض ہو گئی تو اس کے احکامات کا جاننا بھی فرض ہو گیا. ہاں، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اسے سیکھیں اور حقداروں تک اسے پہنچائے. اور پھر اتنا ہی نہیں بلکہ بہت ہی توجہ کے ساتھ حفاظت کرتے ہوئے محافظت، جیسے نماز کی محافظت کرنی ہے، پابندی کرنی ہے، دیکھ بھال کرنی ہے، ایسے ہی زکوٰۃ کی ادائیگی کے سلسلے میں محافظت اور پابندی کرے. اب ہم کو دینا ہے تو ارے چھوڑو. اور اس میں یہ خیال ہم نے دیکھا کہ آج کل کچھ مالدار ایسے ہیں کہ جس سے ناراض ہو گئے تو اس کے گھر جو ہے وہ گیہوں چاول تک نہیں بھیجیں گے، بھوکا. معلوم ہے کہ وہاں فاقہ ہے. ہاں، سعودی عرب سے بانٹنے والی کھجور آ رہی ہے، آپ کے باپ کی اور آپ کی نہیں ہے.
لیکن آپ اسے دیتے ہیں جس سے آپ خوش ہیں، غیر مسلم بھی کو بھی دے رہے ہیں، اور آپ کا پڑوسی، رشتہ دار، غریب، مستحق اس کو محروم کر، کیونکہ آپ ناراض ہیں۔ یہ دین ہے؟ کون سا دین ہے؟ ابھی میں یہ کہہ رہا ہوں تو سننے والوں کو لگے گا فلاں اور فلاں کو جو بھی کر رہا ہو وہ دین پر عمل نہیں کر رہا ہے، دین کو اپنی خواہشات کے تابع بنا رہا ہے، مذاق اڑا رہا ہے۔ توبہ کرنی چاہیے، ورنہ اللہ رب العالمین کے فیصلے کا انتظار کرنا چاہیے کہ آئے گا تو تمہاری ہستی کو مٹا دے گا۔ چنانچہ اللہ رب العالمین، ایک شیخ نے کہا کہ زکوٰۃ کو نکالنے والا بھی معاملہ جو ہے محافظت کرے، جو حقدار ہے اس کو دے، ہاں، طیبۃ بہا نفسہ، جس پر اس کا دل خوش ہو، دل کی خوشی کے ساتھ دے کہ اللہ تعالیٰ کا عائد کیا ہوا فریضہ انجام دے رہا ہوں، ناگواری کے ساتھ نہیں کہہ رہے دینے کا دل نہیں ہو رہا ہے، زبردستی دینا پڑے گا، کیا کریں؟ نہیں، اللہ کی عبادت دل کی خوشنودی اور خوشگواری کے ساتھ ہونی چاہیے، اللہ رب العالمین کے قربت حاصل کرتے ہوئے، تاکہ اس کے ذریعے سے اس عبادت کے نتائج سے فائز المرام ہو جو اللہ رب العالمین کا حکم ہے، اور اس کے ذریعے سے عظیم کامیابی اور جو ہے کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار ہو۔ کہہ رہے ہیں، اور شیخ نے کہا وما تقرب متقرب الی اللہ، اور کوئی بھی تقرب حاصل کرنے والا اللہ کی قربت حاصل نہیں کرتا جو اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہو ان چیزوں کے مقابلے میں جو اللہ نے فرض کی ہے۔ اس جملے پہ ختم کیا، آگے رکن رابع زکوٰۃ، روزہ، اور پھر پانچواں حج کا ذکر کیا، اور پھر یہ حدیث اور پانچوں پر ایک تبصرہ کیا ہے۔ میں چاہتا تھا کہ آج پانچوں ارکان پر گفتگو ہو جائے، لیکن ابھی میں اگلا چھیڑوں گا تو کافی وقت زیادہ ہو جائے گا۔ میں سمجھتا ہوں اسی قدر پر آج کے درس میں اکتفا کرنی چاہیے۔ اگلے درس میں روزے اور حج پر گفتگو ہوگی، اور پھر اس کے مختصر گفتگو کے بعد شیخ نے پانچوں ارکان کی اہمیت اور اس کے افادیت کا تھوڑا سا تذکرہ کیا ہے، اور اس کے بعد ارکان ایمان پر گفتگو کی ہے لمبی چوڑی۔ انشاءاللہ ہم آئندہ دروس میں وہ پڑھیں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اخلاص عطا فرمائے، اور جو کچھ دین ہم سکھا رہے ہیں رب العالمین اس پر عمل کرنے کی اخلاص کے ساتھ ہمیں توفیق دے، اور اس کے ذریعے سے دنیا اور آخرت کی کامیابی سے نوازے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد۔